ساتھیوں محنت کشوں کا مشکور ہوں کہ آج الیکشن کے سلسلے میں انہوں نے اپنی برادری کا یہ اجلاس بلایا. میں سادہ سے بات کرتا ہوں اور میرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ کیوں الیکشن ہوتے ہیں اور ووٹ کیوں دیا جاتا ہے. جب تک ہم ووٹ، اس کی ضرورت، اس کے تقدس اور طاقت کو نہیں سمجھیں گے تو ہم ہر 5 سال بعد اسی نقطے پہ آ کے کھڑے ہوں گے جو پچھلے 5 سال گزرے تھے. اور پھر ہم ووٹ کے طاقت، اس کے تقدس، اس کے کمال اور کرشمے کو اگر نہیں سمجھیں گے یا اس کا ہمیں اہمیت محسوس نہیں ہوگا تو پھر ہم 5 سال اپنے نجی محفلوں میں داستان گوئی کریں گے اور غم سناتے رہیں گے. اپنے گلی کا داستان سنائیں گے کتنا میلا ہے، پانی کے ایشوز کا بات کریں گے، بجلی کا کریں گے. یہ سارے باتیں کرتے کرتے پھر ہم اگلے 5 سال پہ وہیں کھڑے ہوں گے جہاں پھر ہم نے اپنے ووٹ کو ضائع کرنا ہو. اسی لیے یہ ملک جس کو اللہ پاک نے ہر قسم کے نعمتوں سے نوازا ہے، مگر آج پوری دنیا میں کچکول ہاتھ میں لے کے وہ در در کھٹکھٹاتا ہے اور کنگال ہم لوگ ہو گئے ہیں. شاید ابھی تک ہم یہاں کھڑے اور بیٹھے بات کر رہے بجلی بھی چلا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس پارلیمنٹ نے پالیسیز بنانا ہے، جس پارلیمنٹ کا کام انرجی کا پالیسی بنانا ہے، ایجوکیشن کا پالیسی بنانا ہے، مہنگائی ہے خوراک کے معاملات میں تو اس پارلیمنٹ نے زراعت کا پالیسی بنانا ہوگا. ہمسایوں کے ساتھ اس ملک کے تعلقات ٹھیک نہیں ہے تو فورن پالیسی بنانا ہوگا، مزدوروں کے لیے پالیسی. پارلیمنٹ کا یہ کام ہوتا ہے اور ہم نے اس نقطۂ نظر سے اپنا رائے دینا ہوتا ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں ان بڑے پالیسیز کے لیے کس کو بھیجنا ہے. شاید ہم ابھی نکلے، اگر آپ نے کسی کو ٹائم دیا ہو تو ایک شخص آئے گا اور بڑے میٹھے باتیں بھی کرے گا اور فوراً آپ کے جو چھوٹے موٹے ضروریات ہیں اس پہ آپ کے جذبات کے ساتھ کھیل کے پھر جیب سے شاید کوئی یاسین شریف بھی نکالے. حالانکہ قرآن اور قرآن کے احکامات یہ ہے کہ آپ نے امانت میں خیانت نہیں کرنا ہے. ووٹ ایک قومی امانت ہے، اس کو اپنے قومی ضرورت اور مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے اور اس کے بنیاد پہ پھر ہم اور آپ آگے جا سکتے ہیں. اب پارلیمنٹ یا حکومت کو کیوں ووٹ دیا جاتا ہے؟ باقی معاملات تو سیکٹری اور ڈی سی اور اسٹیبلشمنٹ چلاتا ہے. پارلیمنٹ میں اس لیے ضرورت ہوتا ہے کہ آپ کی طرف سے ایک امین ریاست کے نظام پہ بیٹھے اور وہ اسٹیبلشمنٹ یا جس کو ہم سول سروس کہتے ہیں یا ملٹری سروس، اس پہ نظر رکھے تاکہ عوام کے جو امانت ہے اس میں خیانت نہ ہو. اس لیے ایک امین کو بھیجا جاتا ہے. یہاں آپ جس قسم کا مزدوری کرتے ہیں اس میں تنازعات اٹھتے ہیں اور پھر آپ نے اپنے اس برادری میں ایک یونین بھی بنایا ہوگا یا برادری کے ویسے ایک تنظیم بھی ہوگا. کوشش آپ کا یہ ہوتا ہے کہ اس برادری میں یا اس ٹریڈ میں یا اس پیشے میں جو آپ کام کرتے ہیں ایسے آدمی یونین میں ہو جو امانت دار ہو، اور جب آپ کا کوئی تنازع اٹھے، کوئی فیصلہ ہوتے تو آپ اس کو جرگہ دے دیتے ہیں اور وہ ان معاملات میں اپنا کردار ادا کرتا ہے. اور اس میں بڑا آپ سوچتے ہیں کہ ہماری یونین میں کون ہو، کون ہمارے معاملات کو دیکھے تاکہ ہمارے اس جو ہے ٹریڈ میں یا اس تجارت میں یا اس پیشے میں کبھی تنازعات اٹھتے ہیں تو کون اس کا فیصلہ کرے گا. تو پھر آپ اس امانت دار شخص کو ڈھونڈتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارا صدر ہے اور یہ ہمارا عہدیدار ہے، وہ بیٹھ کے فیصلہ کرتا ہے. یہ اس کا چھوٹا سا میں مثال دیتا ہوں. اس کے بعد ہم اگر کوئی ہمارے محلے میں علاقے میں کوئی جرم ہوتا ہے، سائیکل چوری ہوتا ہے، آپ اس کو مار مار کے پھر اس کو پولیس کے حوالے کرتے اس کو دیکھ نکالتے. مگر جب خزانے پہ بٹھانا ہوتا ہے سب سے بڑے چور کا راستہ ہم نہیں روکتے اور پھر وہ لوٹ مار کرتا ہے، پھر ہم 5 سال داستانیں سناتے ہیں.
ووٹ اس لیے ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ میں امین کو بھیجا جائے جو آپ کے معاملات کو اپنے ذات سے بالاتر ہو کے اس کا امانت داری کرے، اور اگر ریاست کے نظام میں کوئی کرپشن ہے اس کو وہ امین جو آپ کے ووٹ کے ذریعے جائے گا اور پھر اگلے 5 سال کے بعد پھر آپ کو جواب دے ہوگا، اس کو آپ بھیجتے ہیں۔ تو پھر سائیکل چور کو ہم مار رہے ہوتے ہیں اور خزانے چور کو پارلیمنٹ میں بٹھاتے، کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے۔ آپ کو اپنے ووٹ کا اہمیت کو سمجھنا چاہیے، برائے مہربانی سمجھنا چاہیے۔ یہ آپ کی آئندہ نسلوں کا تقدیر ہے۔ اپنے چھوٹا سا فیصلہ تو ایک اچھے آدمی کو دیتے ہیں، آئندہ نسلوں کا فیصلہ پتہ نہیں کس کے حوالے کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بحرانوں سے ہم نہیں نکل رہے ہیں۔ تو 8 فروری کو آپ اپنے قسمت کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ 8 فروری کو کسی ایک شخص کو جیل سے چھوڑانے نہیں جا رہے، برائے مہربانی اس بات کو بہت غور سے سمجھیں۔ 8 فروری کو ایک ایسے ادارے کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے جہاں صوبے میں پالیسی اور قانون سازی ہوگا اور جہاں پارلیمنٹ میں قانون سازی ہوگا۔ آج یہاں ہم سب مسلمان ہیں اور مذہب سے زیادہ یا کم ہمارا لگا اور محبت اور عشق ہے، ہم فلسطین کے لیے بھی رو رہے ہوتے ہیں، مگر جہاں ہم فلسطین کے لیے رو رہے ہوتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا حکومت یا ہمارا ملک کچھ نہیں کر رہا ہے، لیکن جہاں پارلیمنٹ میں پالیسی بننا ہے وہاں آپ پالیسی ساز ادارے میں نالی ساز کو اگر بھیجیں گے تو پھر فلسطین کے لیے کون اٹھے گا؟ اس کا ایک بہت بڑا مثال میرے اپنے زندگی میں کہ افریقہ، ساؤتھ افریقہ میں وہاں ایک طبقاتی نظام، ایک نسلی نظام کے خلاف طویل 100 سال کا جدوجہد ہوا۔ افریقن نیشنل کانگریس نے جدوجہد کی، آج وہ اپنے ملک کے مالک بن گئے۔ پورا اسلامی دنیا اسرائیل سے ڈرتا ہے، مگر ساؤتھ افریقہ کا حکومت افریقن نیشنل کانگریس وہ نظریاتی حکومت ہماری طرح نہیں ہے، بات نظریے کے کرنے کے بعد پھر کل نالیاں اور ٹھیکوں کے ساتھ ٹھیکیدار کے ساتھ رات کو بیٹھے رہتا ہے۔ آج افریقن نیشنل کانگریس نے اسلامی دنیا کے منہ پہ ایک تماچا مار کے عالمی عدالت انصاف میں فلسطین کے لیے اسرائیل کے خلاف کیس کیا ہے۔ یہ ہے نظریاتی پارلیمنٹ، یہ ہے طاقت عوام کا۔ وہ ایک ملک ہے، یہاں تو ہم 50 اسلامی ملک ہیں، کیونکہ وہ پارلیمنٹ جو نظریہ اور فکر اور امانت کی بنیاد پہ تشکیل ہوتا ہے وہاں پھر اجتماعی قومی معاملات اور بین الاقوامی معاملات پہ نظر ہوگا۔ اب ضرور یہاں پھر ہم سوچیں گے فلانا آیا تھا، یار ہمارا ہمسائے، قومی امانت کا بات ہو رہا ہے، ووٹ قومی امانت ہے، اس کو آپ نے ایک امین کو دینا ہے جو آپ کے حقوق، جو آپ کے معاملات کا پاسداری کریں اور اس ملک کو بحرانوں سے نکالیں۔ تو میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ بلوچستان گرینڈ الائنس نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم اپنے گرینڈ الائنس کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے، آپ اپنے ووٹ کے پرچی سے اس کے حق میں رائے دیں گے اور ہم آپ کے حقوق کا امانت داری اور دفاع کریں گے۔ ایک بات یہ ہے، یہاں پولیٹیکل پارٹیز کا میں نے ادھر بہت دیکھا، جس طریقے سے پولیٹیکل پارٹیز کے نام نہاد تنظیموں میں ہوا بھر دیا گیا، اچانک وہ اوپر گئے، آج پھر سے وہ پنکچر ہو گئے، کیونکہ عوام سے انہوں نے نہیں بنایا، انہوں نے جعلی الیکٹیبلز کو مسلط کرنے کا کوشش کیا۔ یہ تو بغاوت کرنا پھر آپ کا حق بنتا ہے کہ اگر ایک غیر سیاسی شخص کو، ایک غیر ایسے شخص کو جو امین نہیں ہے، خائن ہے، اس کو آپ کے سر پہ پارٹی کے نام نہاد ٹیمپو کے بنیاد پہ کہیں نہ کہیں سے مسلط کیا جا رہا ہے، تو پھر یہاں بغاوت کرنا ہمارا حق بنتا ہے۔ اور اس کا پرہم طریقہ بغاوت یہ ہے، اپنے ووٹ کو مضبوطی سے ہم روکیں اور آنے والے دنوں میں ان پولیٹیکل پارٹیز کا احتساب کریں جو جعلی طریقے سے مسلط ہوتے ہیں اور جعلی لیڈرشپ کو لا کے آپ پہ بٹھائیں گے، پھر وہ کبھی آپ کے ساتھ نہیں ملے گا۔ ہم تو سیاسی جدوجہد کے پیداوار ہیں، سیاسی عمل پہ ہم جانا چاہتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے جو مسائل ہیں ان کو پارلیمنٹ میں ایک قومی ڈائیلاگ کے ذریعے حل ہو سکتا ہے اور وہ سیاسی کارکنی کر سکتا ہے۔ آپ سب کا مشکور، ملک صاحب کا، کہ آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا، ہماری باتیں سنا، اور مجھے یقین ہے کہ تھوڑے دیر بعد کسی اور کام میں نہیں، اسی بات پہ آپ سوچیں گے کہ ہم نے اپنا آئندہ نسلوں کا جو ہے اختیار
کس شخص کو کس نظریے